كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة غلبت فئة كثيرة من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے طالوت علیہ السلام کا قصہ اور جالوت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ سابقہ آیات میں الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے کہ جالوت ایک بادشاہ گزرا جس نے بنی اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی اور ان پہ حملہ کیا. بیت المقدس کو آ کے اس نے فتح کیا، بنی اسرائیل کے ہزاروں انسانوں کو قتل کر ڈالا، ہزاروں کو قیدی بنایا. اور بنو اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا جس کا نام قرآن مقدس نے ذکر فرمایا ہے تابوت. تابوت کہتے ہیں مطلقاً صندوق کو. اس صندوق کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کچھ تبرکات بھی تھے. اس ظالم بادشاہ نے جب حملہ کیا تو وہ صندوق بھی لے گیا. تو اسرائیل کا زمانہ چونکہ ایک بہت بڑا طویل ترین عرصے پر محیط ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر بڑی اپنی نعمتیں فرمائیں، بڑے انعام و اکرام فرمائے، انہیں اپنے زمانے میں فضیلت دی. اور سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں نبوت رکھی. حتیٰ کہ عام روایات کے مطابق تو یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، لیکن حقیقی تعداد کا علم اللہ کو معلوم ہے. مشہور بات یہی ہے سابقہ کتب کی بنا پر روایات سے کہ 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، جن میں 313 جو ہے اللہ کے رسول گزرے ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم، اور ان میں سے 5 جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل گزرے ہیں.
اور سب کے سردار اور سب کے خاتم جو ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو صرف اب اتنے بڑے انبیاء میں سے بنو اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4000 نبی رکھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر، جیسے آپ نے پڑھا ہے سورۃ البقرہ کی اسی سورت مبارک میں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، اور دوسرے مقام پہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور تیسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، کہ اے بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تم پہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں کی ہیں، کہ میں نے تمہارے اندر نبی رکھے، نبوت کا گھرانہ بنا دیا کہ 4000 نبی ایک قبیلے سے تشریف لائے، اور پھر میں نے تم کو بادشاہت بھی عطا کی، صرف نبوت نہیں، نبوت کے ساتھ ملوکیت و شہنشاہیت کا دور بھی عطا کیا، اور وہ شہنشاہیت بھی ایسی عطا کی کہ نہ پہلے کسی کو ملی ہے اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ دنیا کی سلطنتیں جو ہوتی ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، ایک علاقے کے بادشاہ ہوتے ہیں، انسانوں پر ان کی حکومت ہوتی ہے اور وہ بھی اپنے ایک محدود ایریے میں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو ہے وہ تو انسانوں پر بھی تھی، جنوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی۔ آج جدید دنیا جو اپنے جدید اختراعات پر بڑا اتراتی ہے کہ ہم نے بڑی ترقی کی ہے اور ہم نے بڑے بڑے ہوائی جہاز بنا دیے ہیں جو سینکڑوں انسانوں کو لے کر فضا میں اڑتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ اس دور میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسا جہاز عطا فرما دیا کہ جس میں مشینری بھی کوئی نہیں، جو کسی پیٹرول ڈیزل کا بھی محتاج نہیں، اور جو پھر کسی کریو کا بھی محتاج نہیں، کسی چلانے والے کا بھی محتاج نہیں، اور اتنا بڑا جہاز ہے کہ جس میں 4000 تو کرسی بچھائی جاتی تھی، اور درمیان میں تخت ہوتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اس پہ کرسی ہوتی تھی جس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام متمکن ہوتے تھے، اور پھر صرف حکم کرنے کی دیر ہوتی تھی اور ہوا خود بخود لے کے اڑتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کتنی نعمتیں ادا کی، لیکن اتنی نعمتوں کے باوجود یہ قوم جو ہے ایسی ناشکری تھی کہ ہر نعمت کے بعد انہوں نے انکار کیا، ہر نعمت کے بعد بجائے ایمان لانے کے انہوں نے کفر کیا، ہر نعمت کے بعد انہوں نے اعراض سے کام لیا، تو پھر اسی وجہ سے دنیا کے اندر ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ نے عذاب کا کوڑا برسایا، اور کئی دفعہ ایسے واقعات ان پہ آئے کہ شاید اس سے ان کی اصلاح ہو جائے۔ کبھی اللہ نے ان پہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے جالوت کو بھیجا کہ جنہوں نے اس دور میں لاکھوں بنو اسرائیلیوں کو قتل کر ڈالا، ان کے ہیکل سلیمانی کو اجاڑ ڈالا، اور ان کے پاس جو انبیاء علیہم السلام کی وراثت کا ایک تابوت تھا وہ لے کے وہ چلے گئے، اور ان کی ہزاروں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے لڑکیوں کو قریضے بنا لیا، بچوں کو غلام بنا لیا، یہ در بدر ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے۔ یہ یہود قوم ایسی ہے کہ ہر دور میں ان پر اللہ کا غضب ٹوٹا، اور پھر جب ان پر اللہ کا قہر ٹوٹتا تو پھر یہ رونے لگ جاتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ گر جاتے ہیں اور معافیاں مانگتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواستیں کرتے، پھر اللہ نے انہیں موقع بخشا۔ یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے جو 4000 سال کے زمانے پر تقریباً جو ہے مشتمل ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے ہے،
اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے قبل تقریباً 1100 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے یعنی تقریباً 1100 سال قبل اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد اس درمیانی عرصے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جالوت نے ان پہ حملہ کیا اور ان کو قتل کیا، ان کو قید کیا، ہیکل سلیمانی کو اجاڑ دیا اور وہ تابوت جو ہے وہ بھی لے کے چلا گیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے پھر رونا دھونا شروع کیا اور روتے روتے حتیٰ کہ اللہ کے نبی بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ شمعون علیہ السلام ہیں اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ شمویل علیہ السلام ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں کسی نبی کا ذکر نہیں دیا، کسی نبی کا نام معین نہیں فرمایا، بس اتنی بات فرمائی کہ وہ آئے اور اپنے آ کے نبی سے کہا کہ مہربانی کریں اب اصلنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ اے اللہ کے نبی آپ مہربانی کریں ہمارے لیے آپ کوئی بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں اللہ کے راستے میں۔ تو اس اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ حل عصیتم من کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہ اے قوم میں تمہیں جانتا ہوں تم بڑی ناشکری قوم ہو، اگر اللہ نے تم پر قتال فرض کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ تم جہاد کرو تو پھر تم انکار کر بیٹھو گے جہاد نہیں کرو۔ تو قوم نے کہا کہ حضرت مہربانی کریں آپ دعا کریں آپ بادشاہ مقرر کریں، اللہ نو قاتل، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جہاد نہ کریں، قد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہ ہمیں بادشاہ جالوت نے برباد کر دیا ہے، ہمارے گھر چھین لیے، ہمارے اولادیں چھین لی، ہم در بدر ذلیل ہو گئے ہیں، تو یہ وجہ بھی موجود ہے، آپ مہربانی کریں بادشاہ مقرر کریں ہم بالکل جہاد کریں۔ اب اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، چونکہ اللہ کے نبی کوئی فیصلہ خود نہیں فرماتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم ملنے کے بعد اس زمانے میں جو نبی تھے پیغمبر تھے انہوں نے پھر بلایا اپنے قوم کے سرداروں کو کہ بھئی اللہ کا حکم آ گیا ہے، ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، طالوت علیہ السلام کی قیادت کے اندر تم جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنے دشمنوں سے جہاد کرو۔ اب جب یہ فیصلہ الہی بزبان نبی علیہ السلام ان کو سنا دیا گیا تو کہنے لگے کہ جی کمال ہے، انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق منہ، کہ ہمارے بادشاہ طالوت کیسے بن گیا، وہ تو ایک غریب آدمی ہے، لم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ کوئی بڑے اعلی نسب سے بھی تعلق نہیں رکھتا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ طالوت علیہ السلام جو تھے وہ دباغ تھے، یعنی رنگ کا کام کرتے تھے، کپڑوں کو رنگنے والے جسے رنگریز آپ کہتے ہیں، رنگ ساز کہتے ہیں۔ بعض علماء نے سابقہ روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ نہیں وہ یہ تو کام نہیں کرتے تھے، لیکن البتہ وہ جو تھے وہ موچی کا کام کرتے تھے۔ تو اب جناب قوم کے سردار جو تھے وہ اپنی اس سرمایہ دارانہ ذہنیت کے پیش نظر اللہ کے نبی کا انکار کر بیٹھے، کہنے لگے کہ جی یہ غریب آدمی ہمارا بادشاہ کیسے بن گیا۔ اور یاد رکھو جس قوم میں جب یہ اونچ اور نیچ پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ قومیت کی بنا پہ پیدا ہو جائے کہ فلاں بڑی قوم ہے اور یہ چھوٹی قوم ہے، یہ اعلیٰ قومیں ہیں اور یہ نیچ قومیں ہیں، اور کبھی حسب نسب کے اعتبار سے یہ اونچ نیچ پیدا ہو جائے، یا کبھی امیر اور غریب کے درمیان میں یہ تفرقہ پیدا ہو جائے کہ جی یہ امیر آدمی ہے لہذا معزز آدمی ہے، اور یہ غریب آدمی ہے اس لیے اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔
تو پھر اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ تباہی اور ہلاکت کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ پورے عالم پہ نظر ڈالیں کہ دنیا نے اپنے اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پہ کہیں تو انہوں نے حسب اور نسب کی لڑائیاں لڑا دی کہ ہم عرب ہیں اور تم عجم ہو۔ ان کے دماغوں میں ایک بات بٹھا دی گئی، بھئی ہم جو ہیں ہم تو بالکل عرب ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ تو عجم ہیں، گویا وہ تو ہمارے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوا کہ بعض عرب لوگوں نے یہ بھی لگایا کہ نحن الفراعنہ، کہ ہم تو فراعنہ سے تعلق رکھتے ہیں، کہ فرعون کی ایک تاریخ ہے کہ ہزاروں سال تک جو تھا فراعنہ کا خاندان جو ہے بادشاہ چلا آیا، اسے فارس کے اندر کسرا چلا آیا اور روم کے اندر کیسر چلا آیا، حبشہ کے اندر نجاشی چلا آیا، یمن میں ابرہا آیا۔ اسی طرح کا ان کا جو دور ہے وہ بھی ایک بہت بڑا دور تھا فراعنہ کا، تو اس پر بھی فخر کرنے لگ گئے۔ اور کسی جگہ انہوں نے امیر اور غریب کے درمیان میں جنگ کرا دی، اور کسی جگہ انہوں نے گورے اور کالے کے درمیان میں رنگ کرائی، ان کو رنگ کے اعتبار سے لڑا دیا کہ بھئی یہ جو ہیں یہ گورے جو ہیں یہ اعلیٰ نسل ہے اور یہ کالے جو ہیں یہ بالکل غلیظ نسل ہے اور حقیر نسل ہے۔ حتیٰ کہ ان کی آبادیاں بھی علیحدہ کی گئی کہ یہ وائٹ کے لیے علیحدہ ایریا ہے اور یہ بلیک کے لیے علیحدہ ایریے ہیں، ان کے ہوٹل علیحدہ، ان کے کھانے پینے کے مقامات علیحدہ، رہائش کے مقامات علیحدہ، شاپنگ سینٹر علیحدہ، کہ ہمارے جی جتنے وائٹ ایریاز ہیں ان میں کوئی بلیک جو ہے وہ نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ تو بڑی گھٹیا قوم ہے، ذلیل قوم ہے، اور رنگ اور نسل کے اعتبار سے لڑایا۔ اور یہ بہت پرانے جھگڑے ہیں تاریخ انسانیت میں، یعنی بنو اسرائیل کے زمانے میں بھی یہ جھگڑے پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں سرکار مدینہ پر، کہ وہ محسن انسانیت، فخر انسانیت، کہ جس نے آ کے پوری انسانیت کو فخر بخشا، جس نے حضرت بلال کو اتنا اونچا کیا کہ اللہ کے کعبے پہ کھڑا کر دیا، جس نے پورے عالم کو سبق دیا کہ اسلام کے اندر کسی گورے کالے کی کوئی تمیز نہیں، اسلام کے اندر کسی غلام اور کسی مالک کی کوئی تمیز نہیں۔ حضرت اسامہ کو لشکر کا سردار بنایا اور بڑے بڑے صحابہ ان کے تابع کر دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دنیا کو یہ سبق دیا کہ میری دربار میں نظر ڈالو، کہیں تمہیں حضرت صدیق نظر آئیں گے جو کرشی ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نظر آئیں گے رضوان اللہ علیہم، اور کہیں دیکھو گے تو تمہیں بلال حبشی نظر آئے گا، اور کہیں دیکھو گے تو تمہیں سلمان فارسی نظر آئیں گے، اور کہیں دیکھو گے تو تمہیں صہیب رومی نظر آئیں گے، اور یہ سب آپس میں کیا ہوں گے؟ رحماء بینہم، آپس میں ایک جان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو اونچا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب اور نسب کے جھگڑے مٹا ڈالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا کہ لوگوں تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت یعنی نر و مادہ سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے یہ شاخیں اور قبیلے اس لیے بنائے ہیں کہ تمہیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا۔ حتیٰ کہ میرے آقا کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک دفعہ اوس و خزرج کے دو آدمی تھے، دونوں صحابی ہیں، دونوں ایمان والے ہیں، ان میں لڑائی ہو گئی۔
جب لڑائی ہو گئی تو ہر کسی نے اپنے اپنے قبیلے کو پکارا. زمانہ جاہلیت کی عادت کے مطابق یا اوس یا خزرج, اس نے اپنے قبیلے کو پکارا, اس نے اپنے قبیلے کو پکارا. دونوں قبیلوں والے تلواریں لے کے میدان میں نکل آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین, خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کو خبر ہوئی. آپ تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا کر رہے؟ دعوہا انہا منتنۃ, یہ نعرے جو ہیں کہ میرا قبیلہ میرا قبیلہ میری قوم, یہ نعرے جو ہیں یہ بدبودار نعرے ہیں, چھوڑو ان نعروں کو. تم سب ایک کلمہ پڑھنے والے ہو, اللہ کے ماننے والے ہو, تمہارا خدا ایک ہے, تمہارا نبی ایک ہے, تمہارا قرآن ایک ہے, تمہارا کعبہ ایک ہے, تمہاری شریعت ایک ہے, تمہارا جہت قبلہ ایک ہے, تو تم کیسے لڑ رہے ہو کہ یا اوس اور خزرج کے نعرے لگا رہے ہو؟ خبردار, آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ فیکم, ابھی تمہارے اندر عصبیہ جاہلیہ موجود ہے. تو آپ نے ان دونوں کو پھر بھائی بنا دیا. تو یہ پرانے نعرے ہیں جو آج بھی آپ دیکھیں ہمارے ملکوں میں بھی اور اسلامی ملکوں میں بھی انہی نعروں پر پھر دشمن ہمیں لڑا رہا ہے. آج پھر وہی نعرے لگائے جا رہے ہیں, آج پھر انہی نعروں کو بنیاد بنایا جا رہا ہے, آج انہی علاقائیت کو, صوبائیت کو, انہی عصبیتوں کو پھر ابھارا اور اچھالا جا رہا ہے. حالانکہ یہ چیزیں اسلام کے فلسفے کے بھی خلاف ہیں, اسلام کے احکام کے بھی خلاف. اسلام یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم تو یہ دیکھو کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے. حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں امیر جو تھے, امیر مکہ جو تھے, وہ مدینہ منورہ تشریف لائے. تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ من والی تعالی اہل مکہ, کہ تم جو ادھر آ گئے ہو تو مکے والوں پر تم نے اپنا قائم مقام گورنر کس کو بنایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین ابن ابزہ ایک صحابی ہے, میں نے اس کو اپنا قائم مقام گورنر بنایا ہے. تو حضرت عمر گھبرا گئے, فرمانے لگے عجیب بات کہہ رہے ہو, ابن ابزہ تو موالی میں سے تھے, وہ تو غلاموں میں سے تھے, تم نے مکے والوں کا ان کو سردار بنا دیا. مکے والے تو بھائی بڑے اونچے لوگ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ مکے والوں کا ہمیشہ احترام کیا کرو, کیونکہ اہل مکہ اہل اللہ, جو جس کے گھر میں رہتا ہے وہ اسی کا اہل کہلاتا ہے. جو تیرے گھر میں رہتے ہیں وہ تیرے اہل ہیں, جو کسی کے گھر میں رہتے ہیں وہ اس کے اہل ہیں, اور یہ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں تو یہ تو اہل اللہ ہیں. اس گورنر نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین, اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن ابزہ موالی سے ہے, لیکن وہ قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد جب حضرت عمر نے سنا تو کی تاریخ بتلاتی ہے کہ فبکا امیر المؤمنین, حضرت عمر رو پڑے اور آپ نے فرمایا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سچ کہا تھا ہمارے آقا نے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین, اللہ اس قرآن کے ذریعے کئی چھوٹوں کو اونچا کر دے گا اور کئی اونچوں کو ذلیل کر دے گا. تو پہلی بات تو یہ ہوتی تھی کہ اسلام ان چیزوں کا مخالف ہے. اب دیکھیں بنو اسرائیل نے بھی وہی سرمایہ دارانہ ذہنیت, یعنی آپ یقین فرمائیں اس وقت دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں یا اس کے پیچھے دولت کا فتنہ ہے یا عورت کا فتنہ ہے. آج بھی اگر جاگیردارانہ ذہنیتیں, سرمایہ دارانہ ذہنیتیں, امیر اور غریب کے درمیان میں جو طبقاتی جنگیں پیدا کر دی گئی ہیں, آج بھی جو زمانے کے اندر ہماری قومی جنگیں پیدا کر دی گئی ہیں کہ جناب یہ پٹھا پختون ہے اور یہ پنجابی ہے اور یہ سندھی ہے اور یہ مہاجر ہے اور یہ انصار ہے اور یہ آبان ہے, یہی وہ چیز ہے جو عین اسلام کے خلاف ہے.
اور جب اسلام کے خلاف پوری قوم مبتلا ہو جائے تو پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے ہیں۔ ایک یاد رکھیں کہ ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی گناہگار ہو گیا، 2 ہو گئے، 10 ہو گئے، 15 ہو گئے، 20 ہو گئے، یعنی 1,00,000 کے معاشرے میں یوں سمجھ لیں کہ 10% آدمی گناہگار ہو گئے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجتماعی عذاب نہیں آتے۔ لیکن جب پوری قوم اجتماعی گناہوں میں مبتلا ہو جائے کہ 1 کروڑ کی آبادی ہے اور ہر 1 کروڑ کی آبادی اسی گناہ میں مبتلا ہے کہ ہر آدمی اپنی قومیت کو علیحدہ لگا رہا ہے اور علیحدہ کر رہا ہے، پھر عذاب مجموعی برستے ہیں۔ اور پھر اس عذاب کی شکلیں بھی میرے آقا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم میری امت اس قسم کے ناروں میں الجھ جائے گی تو پھر ان پر عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا یسلط بعضهم علی بعض، میں ایک دوسرے پر ان کو مسلط کر دوں گا، بھائی بھائی کی گردنیں کاٹیں گے۔ آج دیکھ لیں کہ مسلمان کے لہو کا پیاسا ہے، یعنی جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ بھلا کوئی دنیا میں کافر سے کافر، میں کہتا ہوں درندہ بھی اگر ہو جائے، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان کے نوجوان بیٹوں کی آنکھیں نکال لی جائیں یا کسی مسلمان کے بدن میں سوراخ کر ڈالے جائیں یا مسلمانوں کی لاشوں کو بند کر کے بوریوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیا جائے اور مدتوں تک کئی دن تک تو لاشیں نہیں ملتی، بدبو بتلاتی ہے کہ یہاں کوئی مرا پڑا ہے۔ مسلمان کی بہو بیٹی سے 10 15 آدمی مل کے نعوذ باللہ زنا کریں، اور جو بیٹی جس سے زنا ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والی ہے محمد الرسول اللہ۔ اور جو زانی ظلم کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی مسلمان ہے، کوئی یہودی یا کافر تو نہیں آ گئے۔ یعنی آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، ذرا غور کریں کہ خون کس کا بہ رہا ہے، تباہی کس پہ آ رہی ہے، کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ آج پوری دنیا نے، اسی لیے میں نے اتنی بڑی توحید عرض کی کہ یہ یہودیت جو ہے ابتدا سے اسی طرح چلی آ رہی ہے کہ جب موقع ملا، نعمتیں ملی، اللہ کی نافرمان بن گئی، اور پھر عذاب کا کوڑا پڑا، پھر کچھ دن خاموش رہی، پھر موقع ملا، پھر نافرمانیوں پہ اتر آئی، اور آج پوری دنیا کی کفر کی قوتیں، کتنے دکھ کی بات ہے کہ کافر متحد ہے، وہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو تباہ کر دو، اسلام اور مسلمان باقی نہ رہے۔ کیوں؟ یاد رکھیں، ان کو پتا ہے کہ آج دنیا میں صفحہ عالم پر کوئی مذہب ایسا نہیں اسلام کے ماں سوا جو ہر سوال کا جواب رکھتا ہو اور جس کے اندر تسکین قلب کا، تسکین روح کا سامان ہو، اور دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں۔ یاد رکھیں نا جی، دیکھیں کہ انسان آرام سوچتا ہے نا، اگر یہ بات ہوتی تو پھر یورپ میں اور ان بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے لوگ جو دنیا کے عین آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں، جن کے پاس دنیا کی ہر راحت ہے، آخر ان کو کیا ہو گیا؟ وہ اپنے مذاہب چھوڑ کے اسلام میں آ رہے ہیں، جبکہ ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ بعض ملکوں میں جہاں ہمارا 10,000 1,00,000 آدمی تھا، آج وہاں الحمدللہ 65 لاکھ مسلمان ہیں، اور کوئی دن نہیں گزرتا ہے، پورے یورپ پہ آپ نظر ڈال لیں، کسی ایک ملک کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا پہ نظر ڈال لیں، صرف یعنی آپ کے جرمنی میں 12,000 سے زیادہ تو خواتین نے اسلام قبول کیا، اور ان خواتین نے، اور وہ خواتین جو یونیورسٹیوں میں پڑھی لکھی ہیں، انہوں نے برملا یہ اعتراف کیا
کہ عورت کی عزت کا، عصمت کا، حقوق کا محافظ اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ اس لیے کفر کو پتا ہے کہ میرا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اسلام ہے، وہ ہر جگہ متحد ہیں اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بڑے سے بڑی ہمدردی آ گئی تو ہم نے کسی کو روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا، بڑے سے بڑی ہمدردی کسی نے کر لی تو کہہ دیا ہاں بھی دعا کرو، حالات بہت خراب ہیں، اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پہ راضی ہو جائیں، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تم کسی ایک آدمی سے ناراض ہو جاتے ہو تو 20 آدمی تمہارے دروازے پہ آتے ہیں، تم راضی نہیں ہوتے ہو اور کہتے ہیں اللہ بس راضی ہو جائیں، بس دعا کرو جی اللہ راضی ہے۔ تم نے کوئی راضی ہونے والا کام کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ ایک بیٹا اپنے باپ کا باغی بن جاتا ہے، بیٹے سے باپ ناراض ہو جاتا ہے، پورے محلے کے معززین آتے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بیٹے کو معاف کر دوں گا لیکن اس کو کہو پہلے ٹھیک تو ہو جائے نا، پہلے وہ برائیاں چھوڑ دے، میری فرما برداری کرے، میرے حقوق کا لحاظ رکھے، تم آ گئے ہو میں معاف کر دوں گا۔ تو ہم بھی اللہ سے جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے کوئی معافی والا کام بھی کیا ہے؟ کام کرتے ہو میری ناراضگی والے اور مانگتے مجھ سے معافی ہو، کام کرتے ہو میری نافرمانی والے اور مانگتے مجھ سے معافی ہو، تمہاری زندگی کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ میری تمہارے معاشرت کے خوشی کے اندر جو ہے وہ مزامیر اور گانے اور ثقافت کے نام پہ مسلمان بچیوں کو اریاں کرنے کے پروگرام شامل ہیں، تمہارے اندر قومیتوں کے نعرے ہیں، صوبائیتوں کے نعرے ہیں، عصبیتوں کے نعرے ہیں، اور کہتے اللہ راضی ہو جائے۔ کیسے راضی؟ اسے کوئی غرض ہے ہماری؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو بادشاہ ہے، بے پرواہ ہے، یہ ساری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے، خدا کی خدائی میں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اللہ نے فرمایا میں اگر چاہوں تو یہ پوری کی پوری مخلوق برباد کر دوں، ایک اور دوسری مخلوق پیدا کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے اب دیکھیں یہ بھی قوم ہے، آج ذرا ملاتے آئیں کہ ان پہ جو ذلت پڑی تھی کیوں پڑی تھی اور ہم پہ جو ذلت پڑی ہے کیوں پڑی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارا بادشاہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق منہ ولم یؤت سعۃ من المال، یہ غریب آدمی ہمارا بادشاہ بن گیا۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، ان نے کہا کہ بدبختوں غور کرو، یہ میں نے بادشاہ نہیں بنایا طالوت کو، اللہ نے اس کو چن لیا ہے، اور پھر اللہ نے اس کو 2 فضیلتیں دی ہیں، جسمی بھی اور علمی بھی۔ علم میں بھی تم سب سے زیادہ ہے اور جسمانی قوت میں، جمال میں، کمال میں، حسن میں بھی تم سے سب سے زیادہ ہے، اور پھر اصل بات یہ ہے کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، یہ ملک اللہ کا ہے، اللہ جس کو چاہے دے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کبھی کبھی دشمنوں کو بھی مل جاتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس نے تو یہ ساری نعمتیں اپنے ماننے والوں کے لیے بنائی ہیں، لیکن جب نافرمان ہم ہو جائیں تو پھر دشمن بھی کھاتا ہے۔ جیسے بزرگوں نے مثال دی ہے کہ کسی کا بیٹا باہر کسی ملک میں پڑھنے کے لیے گیا، جب وہ واپس آیا تو ماں نے اپنے گھر میں حکم دیا کہ بھی آج میرا بیٹا اتنے عرصے کے بعد، اتنے سالوں کی جدائی کے بعد ڈگری لے کے واپس آ رہا ہے فلاں ملک سے، تو آج اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے پکاؤ۔ تو سارا گھر لگا ہوا ہے، صفائیاں ہو رہی ہیں، گھر سنوارا جا رہا ہے اور کئی قسم کے انواع و اقسام کے کھانے پک رہے ہیں، سب کھانے جناب لگ گئے۔ اب بیٹا جو واپس آیا وہ چونکہ باہر سے آیا تھا، اس کا مزاج تبدیل ہو چکا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہے اور ان لوگوں کو تو کوئی تہذیب بھی نہیں ہے، اور یہاں نہ کوئی کرسی ہے، نہ کوئی میز ہے، نہ کوئی چھری کانٹا ہے، اور یہ نیچے ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اور اس میں 500 کھانا لگا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ غصے میں آ گیا، انہوں نے کہا میں نہیں کھاتا۔
اب ماں منتیں کر رہی ہے، باپ منتیں کر رہا ہے کہ بیٹا ہم لوگ تو آخر اسی جگہ کے رہنے والے ہیں، اپنے اپنی تہذیب کے مطابق ہی کچھ کریں گے، ٹھیک ہے تم پڑھ لکھ گئے، اب آئندہ تم اپنے ٹیبل بھی بنواؤ، کرسیاں بھی بنواؤ، تم اپنے اپنے مزاج پر رہنا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے جو سب کچھ تیرے لیے بنایا، مہربانی کر 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، یہ سارے رشتے دار اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ منتیں کی، اٹھ کے غصے میں چلا گیا کہ میں نہیں کھاتا۔ تو والد کو جو غصہ آیا تو اس نے دسترخوان پکڑا، اس نے الٹ دیا، اس نے کہا تم نہیں کھاتے تو پھر ہم بھی نہیں کھاتے، بنایا تمہارے لیے تھا، تم نہیں کھاتے ہو تو پھر ہم کیا کھائیں؟ چلو کوئی بھی نہیں کھاتا۔ اب دیکھا تو کتے آ گئے کھانے کے لیے، تو اب والدین نے وہ زرداب، پلاؤ، وہ کھانے، وہ کباب کتوں کے لیے تو نہیں بنائے تھے، وہ تو بیٹے کے لیے بنائے تھے۔ جب بیٹا نافرمان ہو گیا تو کھایا کس نے؟ کتوں نے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میں نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، لیکن جب تم میرے نافرمان ہو گئے تو پھر دشمن بھی کھائیں گے، پھر سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے، چونکہ تم نے خود میری نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ میں نے تمہارے لیے شرابن طہورا بنائی، تم حرام کا شراب لے آئے۔ میں نے تمہارے لیے رزق حلال پیدا کیا، تم نے حرام ڈھونڈا۔ میں نے تمہارے لیے بکرا حلال کیا، تم نے خنزیر کو پسند کیا۔ میں نے تمہارے لیے تجارت کا ذریعہ بنایا، تم نے ربا کو پسند کیا۔ میں نے تمہیں 4 بیویوں کی اجازت دی تاکہ زنا نہ ہو، تم نے زنا کو پسند کیا۔ تو جب تم میری نافرمانی پہ آ گئے تو وہ نعمتیں تم سے چھن کے دشمنوں کو مل گئی، ورنہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں تو اپنے ماننے والوں کے لیے بنائی تھی۔ اس لیے جب انہوں نے انکار کیا تو نے کہا اللہ کا ملک ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، کچھ عقل کرو۔ جب اللہ کے نبی نے نصیحت کی، سمجھایا تو کہنے لگے اچھا جی آپ ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں تو ہم مان لیں گے، لیکن کوئی نشانی تو ہو کہ بھی طالوت علیہ السلام جو ہے یہ بادشاہ ہے، جو ہمارا طالوت اس کو واقعی اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، تو اس کے لیے ہمیں مہربانی کریں، کوئی نشانی، کوئی علامت، ہمیں یقین آ جائے۔ یعنی نبی کی بات میں یقین نہیں آ رہا۔ مسلمان کو ایمان سے کہیں آج ہم اللہ کے کعبے میں ہیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں ہمیں نبی کی بات پہ یقین ہے؟ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو نبی کی بات پہ یقین ہے۔ اچھا حضور نے کیا فرمایا کہ داڑھی منڈواؤ یا رکھو؟ نہیں، سوچ لیں، ممکن ہے ہم نے غلط پڑھا ہو، آپ کو کوئی صحیح حکم ملا ہو کہیں۔ اگر یقین ہے تو پھر ہم نے حضور کا کہنا کیوں نہیں مانا؟ حضور نے فرمایا ربا، سود حرام ہے، اور صرف اتنا حرام نہیں بلکہ سود کا ادنا قسم جو ہے وہ اپنی ماں سے 70 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ کیا ہم نے بینکوں سے کاروبار چھوڑ دیے، سودی کام سب بند کر دیے؟ ہمیں نبی کے فرمان پہ یقین ہے۔ حضور نے کہا کہ بھائی کوئی سندھی، بلوچ، پٹھان، پنجابی، پختون، حاجر نہیں، سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، بھائی ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ہم نے مان لیا، جس کو کرسی مل گئی اس نے دوسرے کا گلا دبا دیا، فرق کوئی نہیں ہے۔ جو اوپر آ گیا، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا اس نے اپنے مخالفین کو کچل ڈالا، پھر جب دوسرے کو موقع ملے گا اس کو کچل ڈالے گا، ہم اسی طرح پٹتے ہی رہیں گے۔ ہمیں کس بات پر یقین ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھو، کتنے آدمی پڑھتے ہیں؟ ایمان سے کہیں کتنی پرسنٹیج ہے نماز پڑھنے والوں کی؟ ہمیں کون سا یقین ہے؟ بس ایسے ہم بھی کہتے ہیں سبحان سبحان حضور کے نام سے جی آنکھوں پہ ہاتھ جو لگاتے ہیں نا حضرت ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان آنکھوں میں حیا بھی ہے جو میرے نبی نے فرمایا، کبھی عمل بھی کیا ہے۔ کیسے ٹھنڈک تمہیں پڑ جاتی ہے جب تمہاری شکل میرے نبی سے نہیں ملتی، عمل نہیں ملتا، قول نہیں ملتا، فعل نہیں ملتا، قدم نہیں ملتا۔ ایک اللہ کے ولی تھے حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک دفعہ بیت الخلاء میں جو جانے لگے، انسان ہے غلطی سے دایاں پاؤں پہلے پڑ گیا اور جب فکر ہوا تو وہیں گرے، بے ہوش ہو۔ کتنی
دیر کے بعد حضرت کو ہوش آیا اور ہوش آنے کے بعد استغفار کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا انسان ہے. حضرت فرمایا کہ بھائی آخر آج مجھ سے اپنے محبوب کی نافرمانی ہو گئی ہے. جب محبوب کی نافرمانی ہو جائے تو پھر آدمی زندہ رہنے کا کیا فائدہ. پر میرے محبوب کا حکم تھا کہ بیت الخلاء میں پہلے بایاں پاؤں رکھو, میں نے دایاں رکھ دیا. آج محبوب مجھ سے ناراض ہو گیا, میں نے اپنے محبوب کی نافرمانی کر دی. اپنا محبوب کتنی پیارا ہے. بس 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا لی, جلوس نکال لیے, پوری قوم کو بتلا دیا سبحان اللہ حضور کی سنت پہ ہم عمل کرنے. اور جو بیان دے رہا ہے وہ خود سنت کا بھی دشمن ہے, قرآن کا بھی دشمن ہے, نبی کا بھی دشمن ہے, شریعت کا بھی دشمن ہے. اس کے گھر میں نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ اسلام ہے, نہ حلال و حرام کی تمیز ہے, نہ اس نے کبھی ایک قدم محمد مدنی کی سنت پہ اٹھایا ہے. بیان ہے کہ سبحان اللہ, سیرت پاک, حضور کی سیرت پاک, حضور کی ولادت پاک, حضور کے احکام مبارک, حضور کے اقوال مبارک کون عمل کرے گا؟ تم. ایک دفعہ پرانی بات ہے, میں نے ایک لیڈر کا بیان پڑھا. اس نے بڑا سختی سے بیان دیا کہ بھئی اسلام کے ملک میں یہ عورتوں کے جو دکانیں ہیں اور بازاریں ہیں, عصمت فروشی کے اڈے ہیں, یہ بند ہونے چاہیے. کتنا بڑا ظلم ہے, اسلام کے نام پہ داغ ہے, اور یہ ہمارے ماتھے پہ سیاہ کلنک کا ٹیکا ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہو اور وہاں عورتوں کی بازاریں ہوں اور چکلے ہوں اور عصمت فروشی ہو اور ان کو لائسنس ملتا ہو باقاعدہ قانون سے. ایک جناب بڑا بیان آیا اور بڑی سرخی لگی. ایک بڑے مشہور لیڈر گزرے ہیں آپ کے, میں نام نہیں لیتا تاکہ بلا وجہ غیبت نہ ہو جائے, اللہ پاک غیبت سے بچائے. پھر ہماری کسی سے پارٹی نہ دشمنی. اس کا جب بیان آیا تو دوسرے دن وہ بیان بھی میں نے پڑھا, اور دونوں اخباریں کافی عرصے تک تو میں نے چھپائی رکھی, پھر پتہ نہیں کہیں گم ہو گئی, گر گئی, خیال نہ آیا. دوسرے دن ایک طوائف کا بیان چھپا. اس نے کہا کہ یہ لیڈر صاحب نے کل جو بیان دیا ہے نا کہ زنا بند ہونا چاہیے, میرے کوٹھے پہ بیٹھ کر تو بیان لکھا ہے اس نے. اس نے کہا اس وقت وہ شراب کے نشے میں دھت تھے, میرے کوٹھے پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہی اس نے پریس کے آدمی کو بلایا اور یہ بیان لکھوایا کہ کل میری طرف سے لگا دینا. اس نے کہا فکر نہ کرو, بیان دینے والا جب ہمارے کوٹھے پہ موجود ہے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. جب یہ عالم ہو جائے آپ اندازہ کریں کہ کیسے ترقی ہو اور کیسے کامیابی ہو اور کیسے امن ہو. اب جناب دیکھیں کہ یہ کیوں بگڑی کہنے لگے کہ جی دیکھو اللہ کے نبی ہم مانتے ہیں لیکن کوئی نشانی ہمیں بتلائیں, مہربانی کریں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اچھا دیکھو تم صبر کرو, تمہارے لیے اللہ نے ایک نشانی کا انتظام بھی کیا ہے. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, تمہارے لیے اللہ نے ایک نشانی بھی مقرر کر دی ہے کہ وہ تابوت, وہ صندوق جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تحائف ہیں, جس میں تورات کی ٹوٹی ہوئی تختیاں ہیں, جس میں عصائے موسیٰ علیہ السلام ہے, حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے لباس ہیں جو جالوت بادشاہ تمہارا دشمن لے گیا تھا, وہ تابوت اللہ کے فرشتے ان سے لے کر آئیں گے اور حضرت طالوت کے سامنے رکھ دیں گے. اب تو تمہیں یقین ہو جائے کہ جب وہ تابوت اللہ کے فرشتے لے کے واپس آ گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ طالوت کو فتح عطا فرمائیں گے. یہ صحیح بادشاہ ہے جس کو اللہ نے بادشاہ بنایا کہ بھئی وہ تابوت جو تمہارا دشمن لے گیا وہ واپس آ جائے, اور واپس بھی ایسے آئے کہ فرشتے لے آئے. اس سے بڑی نشانی ہے. لیکن یاد رکھو یہ تابوت وہ نہیں جو تمہارے شیعہ تابوت نکالتے ہیں, کہیں یہ نہ سمجھ لو کہ قرآن میں تابوت کا ذکر آ گیا.
یہ تو بنو اسرائیل کے زمانے کی بات ہے. یہ شیعہ تو حضرت عثمان کے زمانے میں عبداللہ ابن سبا یہودی نے بنیاد رکھی. یہ تو عبداللہ ابن سبا اور حسن ابن سبا کا پیدا کردہ فتنہ ہے جو حضرت عثمان کے زمانے سے شروع ہوا, پھر بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا, پھیلتا گیا, کبھی سمٹتا گیا کبھی پھیلتا گیا, اور آج تک موجود ہے. ورنہ یہ تو پھر موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تابوت کہتے ہیں صندوق کو. انہوں نے تابوت بنایا ہے تازیہ, جو حضرت حسین کے نام پہ شکل بناتے ہیں روضہ کی کہ حسین کا روضہ ہے. یہ جو ہے یہ تو محض ایک ڈرامہ ہے, ایک فسانہ ہے جس کا اسلام سے یا دین سے کوئی تعلق نہیں. یعنی ایک طرف اندازہ کرو کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حضرت حسین کربلا میں پیاسے شہید ہو گئے, اور دوسری طرف تعزیے پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. او بھائی حضرت حسین, جب حضرت حسین تو پیاسے شہید ہو گئے, تم نے لاکھوں روپے لکڑی پہ لگا دیے. نہ حضرت حسین یہاں موجود ہیں, نہ اہل بیت رسول کا یہاں کوئی فرد موجود ہے. ایک فرضی روزہ, اور وہ روزہ بھی چند دن, جب محرم گزر جائے اپنی کربلا بنائی ہوئی ہوتی ہر کسی نے, وہاں جا کے پھینک دیتے ہیں. پھر سارا سال وہ روزہ ان کا وہی پڑا رہتا. یہ تو ایک ڈرامہ ہے, قوم کے سامنے ایک مثال ہوتی ہے. جیسے آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں, آج کل تو خیر دنیا ترقی کر گئی, ڈرامہ کیا آج کل تو فلمیں بھی آ گئی, VCR بھی آ گئے, ڈش اینٹینے بھی لگ گئے. ابھی تو پتہ نہیں آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, ابھی تو ابتدا ہے. یہ تو تمہاری ترقی کا ذرا پہلے قدم ہے. ابھی تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کتنا انجیکشن برداشت کرتے ہو. دشمن تمہارا ٹیسٹ ڈوز دیکھ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا, کبھی انجیکشن لگوائے تو ڈاکٹر کہتا ہے جی پہلے اس کو ٹیسٹ ڈوز تو دیکھو کوئی اس کو الرجی تو نہیں کرتا انجیکشن. اگر نہ کرے تو پھر پورا انجیکشن دے دینا. وہ دشمن جو ہے نا جی, وہ آہستہ 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 آہستہ, پہلے دیکھا تھا نا آپ نے, ایسے مووی لے آئے, پھر وہ حرکت کرنے والے فوٹو لے آئے, بولتے نہیں تھے, آواز نہیں تھی, پھر اس کے بعد ان میں آواز لے آئے, پھر بلیک اینڈ وائٹ لے آئے, پھر کلر لے آئے, پھر VCR لے آئے, اب ڈش اینٹینے لے آئے. ابھی اور آگے چلیں گے جب ہماری بیٹیوں کو خود ننگا کر کے بازار کی سڑک پہ کھڑا کر دیں گے. دیکھنے آ رہا ہے, کام بڑھ رہا ہے, چل رہا ہے. جہاں وہ پہنچے ہیں تم نے بھی تو پہنچنا ہے نا آخر. ہر مسئلے میں جو ہم ان کی نکالی کر رہے ہیں تو اب آگے ہیں, آ رہے ہیں. ابھی ماشاءاللہ مسلمان نے کافی ترقی کر لی ہے. مسلمان عورتیں باقاعدہ گاڑیاں چلاتی ہیں. مسلمان عورتیں ماشاءاللہ بڑی ترقی کر رہی ہیں, اسکرٹ پہنتی ہیں. مسلمان عورتیں کلب میں جاتی ہیں. مسلمان عورتیں ماشاءاللہ غیر مردوں کو انٹرٹین کرتی ہیں. مسلمان عورتیں ماشاءاللہ فلور پہ ڈانس کرتی ہیں. مسلمان بچیاں ماشاءاللہ مدرسوں میں, اسلامی مدرسوں میں, اسلام کے نام پہ پڑھائے جانے والے مدرسوں میں باقاعدہ غیر ملکی مہمانوں کے سامنے رقص پیش کرتی ہیں. اور جناب کبھی کبھی وہ لباس کی نمائش میں ماڈل بنتی ہیں. اللہ صبر کریں ذرا, تم اس دن چیخو گے جب تیری بیٹی باہر نکلے گی. اس دن چیخو گے جب تیرے اپنے گھر کو آگ لگے گی. ابھی دوسرے کے گھر کو آگ لگی ہے تو آپ دور کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اچھا تو نہیں ہوا جی, آگ لگ گئی. یہ بھی کیا ہوا جی, آگ لگ گئی, اچھا ٹھیک. لیکن جس دن اپنے گھر کو آگ لگے گی, جب اپنی بیٹی اپنی بیوی غیر کے بازو میں جھولے گی, اپنی بیٹی غیر کو لے کے آئے گی اور کہے گی کہ ڈیڈی ٹاٹا, اس دن تمہیں پتہ چلے گا اس تہذیب کا. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اب اس سے کنٹرول کرو. اب بھی وقت ہے, سنبھلنا ہے تو سنبھل جاؤ, ورنہ ہاتھ سے تیر نکل جائے گا. پھر نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا. یہ تابوت جو ہے یہ وہ تابوت نہیں, یہ ایک صندوق تھا. اس میں اللہ کے نبی موسیٰ ہارون علیہ السلام کا لباس تھا, عصا تھا, تورات کی کچھ تختیاں تھیں. اور خدا نے ان کو یہ برکت دی تھی کہ جب وہ یہ تابوت لے جاتے تھے کسی جنگ میں, ان کے ساتھ ہوتا تھا تو ان کو دشمنوں پہ فتح ہو جاتی تھی.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، ابھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ نے حکم دیا، ملائکہ وہ تابوت صندوق لے کے آئے اور طالوت علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، دیکھ لیا، کہنے لگے ہاں بھی بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگے حضرت اب یقین ہو گیا، ماشاءاللہ ہم اب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی قیادت میں لڑنے کو تیار۔ طالوت علیہ السلام نے بھی تیاری کر لی۔ جب لشکر لے کر نکلے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک اور امتحان ہے تھوڑا سا، جیسے تم نے بھی تو امتحان لیا ہے نا طالوت کا، کہ جب تک تابوت نہیں آیا تم نے بھی تو نہیں مانا، اب تمہارا بھی ایک امتحان ہے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده۔ اللہ کے پیغمبر کے حکم سے حضرت طالوت نے فرمایا لشکر کو لے کے چلے، فرمایا دیکھو راستے میں ایک نہر آ رہی ہے، اس نہر کو ہم نے پار کرنا ہے اور جالوت کے لشکر سے ہم نے لڑنا ہے، لیکن خبردار کوئی آدمی اس نہر کا پانی نہ پیے، بالکل اس پانی کو نہیں چکھنا۔ اگر کوئی مجبور ہو جائے، بہت زیادہ پیاس تنگ کر دے، پیاسا بھی ہو، نہر بھی سامنے ہو، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اگر کسی نے ہاتھ میں چلو میں تھوڑا سا لے کے پانی پی لیا، اتنا تو معاف ہے، اس سے زیادہ معاف نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اب اپنے بندوں کا، اپنی فوج کا امتحان کریں۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، بالکل فکر نہ کریں، اب تو ہم آپ کے تابع ہیں۔ جب وہاں پہنچ گئے فشربوا منہ الا قلیلا منہم، اللہ فرماتا ہے کہ جب اس نہر پہ پہنچے سب کے سب پانی پہ ٹوٹ پڑے، پینے لگ گئے، جی ہمیں تو پیاس لگی ہے، صبر نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں تو حقیقتاً وہ نہر تھی اور پانی تھا اور واقعہ تھا، لیکن ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ یہ جو نہر بہ رہی ہے گناہوں کی، کون ہے جو اس میں چکھتا ہے اور کون ہے جو اس سے بچتا ہے؟ ہمارے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ معاصی کی نہر بہ رہی ہے، گناہوں کا نہر بہ رہی ہے، حرام کی نہر بہ رہی ہے۔ حلال کے ذریعے سے محنت کرو، 20 سال میں آدمی 1 لاکھ روپے نہیں کماتا، اور حرام کے ذریعے ایک رات میں بیٹھے بیٹھے لاکھ پتی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ نہر بہنے والی بات ہے نا۔ تم اگر صحیح معنی میں مزدوری کرو یا محنت کرو یا حلال کھاؤ تو مشکل سے آدمی اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہے، اور پھر موجودہ دور میں جبکہ اللہ معاف کرے ہر چیز کی مہنگائی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ خدا معاف کرے۔ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو رہا تھا کہ 32 روپے کلو دال، یعنی اب غریب دال بھی نہیں کھا سکتا تو کیا کھائے؟ جبکہ یہ 4 آنے 8 آنے 10 آنے جب ہم اس دور میں پڑھتے تھے، ہمیں تو خیر اس دور میں مقصد ہے کہ طالب العلم لوگ ہوتے تھے، ہم لوگوں کو تو ملتی ہی دال تھی نا، ہم طالب العلم لوگ ہوتے تھے، اور کوئی شریف آدمی طالب العلموں کو اچھا کھانا نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے یہ تو ٹھیک ہے جو بچا ہو نوکروں کے لیے پکا ہوا ہو وہ اٹھا کے دے دو ان کو۔ وہ مسئلہ مشہور ہے نا، ایک دن ایک طالب العلم جو تھا نا، اتنا مکھن کا پیڑا بڑے برتن میں رکھ کے مولوی صاحب کے پاس لے آیا کہ حضرت میری والدہ نے دیا ہے۔ مولوی صاحب حیران ہو گیا کہ اس کی ماں آج کیسے حاتم تائی کی بیٹی بن گئی، اتنی سخی کیسے ہو گئی کہ اتنا بڑا مکھن کا پیالہ۔ اس نے کہا بیٹا بھول تو نہیں رہے ہو، کسی اور کو تو نہیں دینا تھا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، مجھے امی نے کہا ہے کہ مولوی صاحب کو جا کے مسجد میں دے دو۔ کہا بیٹا کبھی تمہارے گھر سے تو ایک چھٹانک مکھن نہیں آیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی آج تو کتا منہ مار گیا تھا، اس لیے امی نے کہا کہ یہ مولوی کو دے دو، یہ محمد کا دین پڑھنے والے کھائیں گے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، مر جانے کا مقام ہے کہ جو اللہ کا دین پڑھ رہا ہے اس کے لیے ہم کیا بھیج رہے ہیں جو کتے نے کھایا ہے، ہمیں بھی وہی مل رہا ہے، فکر نہ کرو، ہمیں
بھی وہی مل رہا ہے، ہمیں بھی مولوی پھر وہی مل گئے ہیں نا ماشاءاللہ، جن کو اللہ کی رحمت سے دین ہی نہیں آتا، قرآن ہی نہیں آتا، تمہارے مولوی ہیں، تمہارے امام ہیں، تمہارے سب سے بڑے ہیں جو خود دین سے کورے ہیں۔ جب تم نے کتوں والا مکھن کھلانا ہے تو مولوی بھی تو وہی پڑھ کے نکلے گا نا۔ وہ کوئی آسمان سے تو پیدا نہیں ہوں گے نا جی۔ جب تم ایک ایک پیسہ حلال کا لاتے تھے تو مدرسے میں با یزید بستانی پیدا ہوتا تھا، مدرسے میں حضرت سری سکتی پیدا ہوتے تھے، حضرت علی ہجویری پیدا ہوتے تھے، معین الدین اجمیری پیدا ہوتے تھے، نظام الدین پیدا ہوتے تھے، جلال الدین بخاری پیدا ہوتے تھے، عبد القادر پیدا ہوتے تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ پیدا ہوتے تھے۔ جس دن سے تم نے بھی حرام کھلانا شروع کیا ہے، فکر نہ کرو، اب مولوی بھی وہی پیدا ہو رہا ہے، مولوی بھی ماڈرن، قوم بھی ماڈرن، جمہوریت، مولوی جمہورے، بات تو وہی کی وہی ہے، فکر نہ کرو۔ جیسا ہم اپنے دیکھو نا جی، جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا میرا بھائی۔ ہم بوئیں جو اور کہیں کہ گندم نکل آئے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم کیکر کا درخت لگائیں، کہیں اس پہ جناب پھل لگ جائیں، یہ تو کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے حکم دیا کہ خبردار، جس نے پانی پیا اس کا میری جماعت سے تعلق نہیں، اور جس نے نہ پیا وہ پکا میرا ہے۔ مجبور ہو جاؤ، تھوڑا سا چلو میں لے لو، سب پی گئے۔ اب جب پانی پی گیا، اب جب جناب نہر سے گزرے تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ کہنے لگے جی ہم تو جانے کے قابل ہی نہیں، ہم لڑنے کے قابل ہی نہیں، کہ وہ تو امتحان میں فیل ہو۔ جب وہاں سے گزرے تو اب جناب کہنے لگے کہ فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، کہنے لگے ہمارے اندر طاقت نہیں کہ ہم جالوت کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ اب دیکھیں تین حصے بن گئے نا، ایک حصہ تو وہ جس نے دریا نہر کے پانی کو چکھا بھی نہیں، پکا، ایک وہ جنہوں نے پیٹ بھر کے پی لیا، اور ایک وہ جنہوں نے تھوڑا سا چکھا۔ تو اب جنہوں نے زیادہ پی لیا تھا وہ تو کہنے لگے جی ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہماری کوئی طاقت نہیں۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، اور جو ایمان والے تھے، جن کو پکا یقین تھا کہ ہم نے اللہ کے روبرو جانا ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں نہ ڈرو، نہ فکر کرو، کبھی تھوڑی جماعتوں کو بھی اللہ اپنے امر سے، اپنے حکم سے بڑی جماعتوں پہ غالب کر دیتی ہیں۔ کیا ہو گیا؟ ہم تھوڑے ہیں تو کیا ہو گیا؟ اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ ہے۔ واللہ مع الصابرین۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو نہیں لڑتے۔ اب حضرت طالوت کے ساتھ چند 100 کا لشکر رہ گیا، باقی جو تھے سب بھاگ گئے۔ آگے جالوت جو ہے وہ لشکر لے کے آ گیا۔ اب جو پکے ایمان والے تھے جب آمنے سامنے ہوئے تو کیا کہا؟ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب جب لشکر سامنے ہوئے تو جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا اے پروردگار عالم، ہم پر اپنی رحمت سے صبر برسا دے، او صبر انڈیل دے کہ ہم جم جائیں، ہمیں دشمنوں کے مقابلے پہ استقلال نصیب کر، ثابت قدمی نصیب کر، ہماری مدد فرما قوم کافرین پہ۔ اللہ نے فرمایا تم میری طرف متوجہ ہوئے ہو تو اب میرا نام لے کے ابتدا کرو۔ جب مسلمان لڑے الحمدللہ، طالوت کی فوج کو اللہ نے فتح دے دی، جالوت مارا گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پہ قتل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو اس قصے کے اندر بہت بڑی عبر ہے، اللہ پاک آپ کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ امام صاحب جب سجدے میں جاتے ہیں تو بعض لوگ اللہ اکبر کہنے سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے سجدے میں چلے جائیں، یا امام سے پہلے سر اٹھا لیں، یا امام سے پہلے رکوع میں چلے جائیں، نماز نہیں ہوتی۔ اور حضور نے بڑی دعا کی ہے، بد دعا، کہ اللہ ایسے لوگوں کے چہرے بدل ڈالے اور گدھے کا چہرہ بنا دے۔
آدمی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یعنی پیروی کرتا ہے، اس نے قربانی جو ہے تیسرے دن کی کہ سستی ہو جائے، ایک ہے قربانی، ایک ہے حج کی بکری۔ اب مجھ کو کیا پتا، اگر اس نے قربانی تیسرے دن کی کوئی حرج نہیں، اگر حج کی بکری اس نے تیسرے دن کی اور کنکری پہلے مار کے احرام کھول دیا تو پھر دم پڑ جائے گی۔ اگر امام کے ساتھ ظہر کی 2 رکعتیں ہماری رہ جائیں تو بعد میں آپ کھڑے ہو کے پوری کریں۔ اور یاد رکھیں کہ بعض علماء احناف کا یہ قول ہے کہ بس چپ کر کے کھڑا ہو جائے فاتحہ کی دیر، بس پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ وہ امام کے پیچھے تھا، اب بھی چپ کر کے کھڑا ہو کے 2 رکعتیں پوری کر دیں۔ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اتنا لمبا چوڑا مسئلہ، کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ 1400 سال سے ابھی قوم کو یہ پتہ نہیں چلا۔ انما انا بشر، قرآن میں جو لکھا ہوا ہے تو پھر پوچھنے کی ضرورت بھی ہے۔ حضور بشر تھے اور سید البشر تھے۔ محتاج کے پیچھے نماز، اندھا یعنی اگر نابینا آدمی صاف ستھرا رہتا ہے، پاکی پلیتی کا خیال رکھتا ہے تو امام بن سکتا ہے۔ جب حضور کا نام آئے انگوٹھا چومنا بالکل بدعت ہے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ قبر میں بھی شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، قبر میں گمراہ نہیں کرتا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد کوئی عمل ہے ہی نہیں، مر گیا تو عمل ختم ہو گیا، اب کیا گمراہ کرے؟ خاوند اپنی بیوی سے قرآن اور اردو کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، بالکل خاوند اپنی بیوی سے پڑھ سکتا ہے، وہ استانی بن کے تمہاری ماں نہیں بن جائے گی، بیوی بیوی رہتی ہے۔ ایک آدمی کو عرفات میں زخم ہو گیا، سر میں چوٹ لگ گئی تو ڈاکٹروں نے بال کاٹے، مجبوری میں اضطرار میں کچھ نہیں ہوتا، افضل یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کر دے۔ کہتا ہے یہاں جو میں کماتا ہوں زکوٰۃ کے پیسے پاکستان دے سکتا ہوں، بالکل دے سکتے ہیں، بوسنیا، ہرسک، پاکستان جہاں چاہو۔ طواف کرنے سے پہلے، طواف کرنے کے بعد، طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیں، جب شروع کریں بوسہ دیں، ختم کریں بوسہ دیں۔ حجر اسود کا رنگ کالا کیوں ہے؟ تاکہ ہمارے گناہوں کے رنگوں کو چھپا لے، کالا رنگ ہر رنگ کو چھپا لیتا ہے نا۔ نماز جمعہ اگر چلی جائے تو قضا پڑھے، نماز جمعہ کی قضا نہیں ہوتی، جمعہ نہ ملے تو پھر ظہر پڑھو۔ البتہ وطر تمہارے رہ جائیں تو وطر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، ان کی قضا کرنی ہوگی۔ والدین کے لیے عمرہ طواف سب کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ نماز کے دوران سر پہ ٹوپی نہیں پہنتے، نہ ہو تو جائز ہے، جو فیشن کے طور پہ اتار دیتے ہیں یہ غلط ہے۔ اگر دوران نماز وضو ٹوٹ جائے نماز چھوڑ دے، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ اگر وضو ٹوٹ جائے تو استنجا کرنا چاہیے، استنجا تب کرے جب پیشاب پخانا ہو، ورنہ تو استنجا ضروری نہیں ہوتا، صرف ہوا نکلنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک مولوی صاحب نے تقریر کی کہ